شریف والا بات ہے جب یہاں نبی چلے گا تو چلو بھائی بٹھا لانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ کا سلسلہ جاری کیا. آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے وہ اعمال جو لعنت کے موجب ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم. حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، جو بہت زیادہ نافرمانی کرنے والے تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. اور ان کی خرابی کو بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے اوپر لعنت کیوں بھیجی؟ اس لیے کہ وہ منکر چیزوں کو کرتے تھے. لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اور جن چیزوں سے اس کے زمانے کے رسول نے منع کیا تھا ان چیزوں کو وہ کرتے تھے اور کرتے بھی تھے. اور دوسری خرابی یہ تھی کہ کسی قوم میں کسی کے اندر اگر برائی ہوتی تو اس کو روکتے بھی نہیں تھے. دو کمیاں تھیں. آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون، یہ لوگ جو کرتے ہیں اس فعل کے اعتبار سے نہایت ہی برے لوگ ہیں. ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. ان کے علماء اور رہبا نہیں روکتے ہیں، ان کے علماء اور رہبا نہیں روکتے تھے کن چیزوں کی وجہ سے؟ گناہ کے کاموں کی وجہ سے.
اور جب وہ حرام چیزوں کو کھاتے اس سے بھی منع نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء اور رہبا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ علماء اپنے درمیان دیکھتے ہیں کہ گناہ کا کام ہو رہا ہے، لوگ گناہ میں ملوث ہیں، اسی طریقے سے حرام چیزوں کو کھا رہے ہیں، لیکن یہ علماء اور یہ رہبا منع نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لبئس ما کانوا یصنعون، نہایت ہی برے لوگ ہیں یہ کہ اپنے سامنے گناہ کے کام کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود منع نہیں کرتے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ایک شخص گناہ کے کام سے باز رہتا ہے، معصیت کے کام سے باز رہتا ہے، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں کہ وہ خود گناہ سے بچ گیا، بلکہ معاشرے میں جو گناہ کے اندر ملوث ہے وہ شخص جو گناہ سے بچ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر معاشرے میں دوسرے فرد اس گناہ کے کام میں ملوث ہے تو اسے روکے، اسے منع کرے، اور اگر جو ہے منع کرتا ہے تب تو بری الذمہ ہے، اور اگر منع نہیں کرتا ہے تو دونوں کے دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے منع نہیں کیا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے ہم تمام کی کہ اگر معاشرے میں کوئی کمی دیکھیں، خرابی دیکھیں، شرک کو پنپتے ہوئے دیکھیں، بدعات کا فروغ ہوتے ہوئے دیکھیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ شرک کے خلاف، بدعات کے خلاف، یا معاشرے میں جو بھی منکر کام ہو رہا ہے اس کے خلاف اپنے زبان و قلم کا جو ہے ہم استعمال کریں، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہم سے بھی سوال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ بنی اسرائیل کی 3 جماعت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِدُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ بنی اسرائیل میں ایک جماعت تھی جو گناہ کے کام میں ملوث تھی، یعنی کھلے عام گناہ کے کام کو لوگ کرتے تھے۔ تو ایک جماعت نے کہا کہ بھائی یہ تو گناہ میں ملوث ہے، اسے منع کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا، اور معذبہم عذابا شدیدا، یا شدید عذاب سے دوچار کرے گا، اسی میں رہنے دو، یہ سمجھانے سے سمجھنے والے نہیں ہیں۔ تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ بھائی کیوں اسے منع کرتے ہو، یہ تو ماننے والے لوگ ہی نہیں ہیں، لاج تم منع کرو گے، 10 سال سے منع کر رہے ہیں، 15 سال سے منع کر رہے ہیں، 20 سال سے منع کر رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر تم کیوں جو ہے اس سے منع کر رہے ہو؟ تو منع کرنے والی جو جماعت تھی اس نے کہا معذرۃ لعلہم، تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں اپنا حجت قائم کر سکوں، اور میں کہوں کہ اے اللہ ہمارے معاشرے میں یہ لوگ تھے، ان گناہ کا ارتکاب کیا کرتے تھے اور میں انہیں منع کیا کرتا تھا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے نہیں، سوال نہیں کرے، اور جب پوچھے اور سوال کرے تو میں جواب دوں، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ لیکن کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے رفتہ سوچا کہ بھائی کون سمجھائے، وہ جماعت بھی سست پڑ گئی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو چھوڑ دینے کی وجہ سے، گناہ میں ملوث ہو جانے کی وجہ سے چھوڑ دیا کہ ہم تو نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ کرتے ہیں، اب کتنا سمجھائیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تھک گئے اور چھوڑ دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو بھی، جو سو گئی جماعت، حالانکہ وہ گناہ کا کام نہیں کرتی تھی لیکن معاشرے میں جو گناہ کرنے والے تھے ان کو بھی منع کرتے تھے، لیکن منع کرتے 10 سال 15 سال 20 سال دیکھا کہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ لوگ بھی چھوڑ دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ان دونوں جماعت کو جب ہلاک کیا تو دونوں جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا، یعنی بنی اسرائیل میں 3 جماعت تھی، ایک جماعت جو گناہ کے اندر ملوث تھی، تو ظاہر سی بات ہے جو گناہ کا ارتکاب کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک و برباد کرے گا، یا عذاب سے دوچار کرے گا۔ دوسری جماعت جو تھی وہ گناہ کا کام نہیں کرتی تھی بلکہ منع بھی کرتی تھی، لیکن رفتہ کہ کون کرے، چھوڑو، وہ تو گناہ کے کام سے وہ جماعت بچتی تھی خود، لیکن
منع کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ ایک تیسری جماعت تھی، جی جماعت کا کام یہ تھا کہ وہ آخری دم تک روکتے رہے کہ نہیں بھائی یہ معصیت کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اور رسول نے منع کیا ہے، تم اس سے بچتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جماعت کی تعریف کی اور تعریف کرتے ہوئے کہا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ یہ وہ جماعت ہے جو معروف چیزوں کا حکم دیتی ہے، وینہون عن المنکر، اور یہ وہ جماعت ہے جو منکر چیزوں سے روکتی ہے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والی یہ جماعت ہے، ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ نیکوکار ہیں، یہ نیکوکار لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جماعت کی تعریف کی کہ سال بھر نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، بلکہ آخری دم تک وہ جماعت سمجھاتی رہی۔ تب اس جماعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ جماعت ہے جو نیکی کے کام کا حکم دیتی ہے، منکر کے چیزوں سے روکتی ہے اور خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والی ہے۔ اولئک من الصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سند عطا کیا، سرٹیفکیٹ عطا کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ نیکوکاروں میں سے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں بھی ایک طرف تو ہم عمل صالح کریں، معاشرے میں گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے ان کو ہم منع کریں۔ مان لیجیے یہاں سے ہم مسجد تک نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم خود چلے گئے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جاتے ہوئے جتنے بھی دروازے ہیں، جو لوگ بے نمازی ہیں ان کو ہم سمجھاتے ہوئے جائیں، اور یہ سمجھانا 1-2 دن تک نہ ہو جیسا کہ ہم 2-4 مرتبہ جاتے ہیں اس کے بعد تھک جاتے ہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیش ہو۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جماعت کی تعریف کی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دو، ونہی عن المنکر، اور کیا کرو؟ جو معصیت کے کام ہیں، جو گناہ کے کام، ان گناہ کے کام سے روکو۔ اور جب آپ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور لوگوں کو منع کریں گے کہ بھائی یہ کام نہیں کرو، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو لوگ آسانی سے نہیں سن لیں گے، بلکہ کہیں گے اے بہت بڑے دیندار بنے ہو، جمعہ 8 دن ہوا اور بہت بڑے مبلغ بن گئے، داعی بن گئے ہو۔ تو اس طرح کی باتیں سننے کو ملے گی، طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو کچھ بھی تمہیں تکلیف پہنچے اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ اس سلسلے میں آپ جملہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گئے اور جو ہے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ خود آپ جانتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے کہ جب دیکھا کہ مکہ والے دعوت کو نہیں سن رہے، مکہ والے بھی تکلیف دے رہے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ نہیں سن رہے، چلو نکلتے ہیں دور تھوڑا، گئے طائف میں۔ طائف والوں نے کیا کیا؟ آپ کے پیچھے اوباش اور بدماشوں کو لگا دیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا۔ اور اس طرح جب مکہ میں آپ دعوت دے رہے تھے، طرح طرح کے جو ہے نازیبہ الفاظ جو ہے آپ کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا۔ تو جب انبیاء علیہ السلام کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا تو ہم تو انبیاء کے بالمقابل کچھ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کرنا، جو تمہیں پہنچے اس کے اوپر صبر کرنا۔ کیوں؟ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس لیے کہ یہ عزیمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ عزیمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ بڑا کام ہے کہ لوگ کہے اور جو ہے اس کو برداشت کر لینا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ برداشت نہیں کر پاتا ہے اور سوچتا ہے کہ بھائی کون جو ہے چھوڑو،
کون اس کے پیچھے پڑے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص ہے کہ چلو منع کرتا لیکن اس کے باوجود جو ہے نہیں مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عزیمت کے کاموں میں سے. اگر کوئی بدعتی شخص بدعت میں مبتلا ہے، آپ اس کو سمجھائیے، وہ آپ ہی کے خلاف طرح طرح کی بات کرنے لگے گا. اگر ایک شخص جو ہے شرک میں مبتلا ہے، آپ اس کو سمجھائیے، وہ طرح طرح کی دلیل دے گا، آپ ہی کے خلاف پروپیگنڈا پھیلائے گا. تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ عزیمت کے کاموں میں سے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ کیا کہا؟ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم سب سے بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے. یعنی یہ امت محمدیہ کیا ہے؟ اس کی یہ ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ معروف کا حکم دینا. نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ معروف کا حکم دینا، نیکی کے کاموں کا حکم دینا. اور منکر کیا ہے؟ شرک پنپ رہا ہے، بدعات کا فروغ ہو رہا ہے. معاشرے میں شراب پینے والے لوگ موجود ہیں، معاشرے میں کھینی کھانے والے لوگ موجود ہیں، گٹکا کھانے والے لوگ موجود ہیں، حرام کمائی کرنے والے لوگ موجود ہیں، سودی کاروبار کرنے والے لوگ موجود ہیں، شراب کے کاروبار کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو ایک شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان تمام افراد کو اپنا ٹارگٹ بنائے اور انہیں سمجھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے. اور ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ معروف چیزوں کا حکم دو اور نیکی کے کاموں سے منع کرو. لیکن ہم میں سے کتنے فرد ہیں، کتنے افراد ہیں جو اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں؟ ہر شخص سمجھتا ہے کہ چلو اس دنیا کے اندر آئے ہیں، کیسے جو ہے ہم اپنا روزی روٹی کا سیٹ کریں، کیسے جو اپنا گھر بنائیں، کیسے بہترین گاڑیاں ہمارے پاس ہو. سب جو اپنی زندگی کو بنانے میں لگا ہوا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا؟ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یعنی اس پوری جماعت، پوری امت کا یہی کام ہونا چاہیے. کیا؟ معروف کا حکم دے اور منکر چیزوں سے روکے. اب قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنا محاسبہ کیجئے. یہاں پر جو 8-10 لوگ ہیں، ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہم جو ہے زندگی کے کتنا حصہ لگائے ہیں معروف کے کاموں کا حکم دینے میں لگاتے ہیں، اور جو ہے منکر کی چیزوں سے روکتے ہیں. اور پھر جو ہم اس دنیا کو کمانے میں کتنا وقت لگاتے ہیں. تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، خیر الناس اقرا، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے اقراہم، جو قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، اقراہم، قرآن کو پڑھنے والے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ کثرت سے قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں. لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ابھی دیکھیے شوکت صاحب کے گھر میں یہ حال ہے کہ جب میں قرآن کریم کو اٹھایا تو جو اس میں گرد جمع ہوا، دیگر گھر میں تو چھوڑ دیجیے، لگ رہا ہے کہ مہینوں اور کئی مہینے سے جو اس کے گرد و غبار کو نہیں یہ صاف کیا گیا ہے. تو اور دیگر گھروں کا کیا حال ہوگا؟ جہاں پر درس ہوتا ہے، جہاں پر کئی ایک عالم ہیں اور دیندان گھرانوں میں شمار کیا جاتا ہے، ہر مہینے جہاں درس ہوتا ہے، جب اس گھر میں یہ حال ہے تو اور جو دیگر گھر ہیں اس میں کیا حالات ہیں؟ تاک کے اندر سجا دیا جاتا ہے قرآن کریم کو، اور سال بھر جو اسے کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی. ایک باپ اپنی بیٹی کو قرآن کریم کو دے دیتی ہے لیکن اسے پڑھنے کی کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے. یہی کیا ہے؟ ہمارے زیادہ تر گھروں کا حال. اور آج ہم رونا روتے ہیں کہ مودی ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے،
رونا روتے ہیں کہ جو ہے یوگی ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو چھینی جا رہی ہے، ہمیں جو ہے مساجد کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، اذان کے لیے جو ہے لاؤڈ اسپیکر کو جو اتارا جا رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ہم تمہارے اوپر کیا کریں گے؟ ظالم بادشاہ کو مسلط کریں گے۔ اب دیکھیے کہ رمضان سے پہلے درس ہوا مارچ کے مہینے میں غالباً، یا اپریل میں ہوا ہوگا، نہیں شاید مارچ ہی میں ہوا، اپریل میں نہیں مارچ میں ہوا، اس کے بعد اپریل میں جو ہے نہیں ہوا، اس کے بعد مئی میں جو ہے رمضان تھا، اپریل میں ملا کر کے اب جو ہے جون کے آخر میں ہو رہا، اور ہماری تعداد دیکھیں تو دین کے کاموں سے ہمیں کتنا تعلق ہے، جبکہ اسی لیے ہم پیدا کیے گئے، ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اور یہاں 800 900 1000 سال تک ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت عطا کی، اور 1000 سال تک اگر ہم کام کیے ہوتے تو بتائیے یہاں پر غیر مسلموں کی اتنی تعداد ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کام ہی نہیں کیا، اور جب ہم نے کام نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کایا پلٹ دیا، اور جو ہمارے سامنے حالات ہیں، جس خوف کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، سب ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، چاہے امت کے اکابرین ہوں، چاہے وہ ہمارے قائدین ہوں، چاہے وہ چھوٹے ہوں، تمام کے تمام ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور ہماری جو نشانیاں تھیں، ہمارے حکمرانوں نے جو نشانی کے طور پر بنایا تھا، لال قلعہ کو، قطب مینار کو، ان تمام کو جو ہے چینج کیا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے نشانیوں کو جو ہے مٹایا جا رہا ہے۔ تو ان نشانیوں کو بنانے کے بجائے اگر ہم اللہ کے پیغام کو عام کیے ہوتے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کیے ہوتے، تو یہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہوتے۔ اب اس سے زیادہ بدنصیبی کیا ہوگی کہ اس طرح کے حالات ہو گئے، لیکن پھر بھی ہم بیدار نہیں ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم جو ہے جگ نہیں رہے ہیں، پھر بھی ہم ویسے ہی سوئے ہوئے ہیں جیسا کہ آج سے 15 سال 20 سال پہلے سوئے ہوئے تھے۔ جب آدمی خوف کے ماحول میں ہوتا ہے، ڈر کے ماحول میں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی زندگی کے اندر چینجنگ آتی ہے کہ نہیں ابھی تک جو ہم سے جو ہے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اب جو ہے کوتاہیاں نہیں ہوں گی، بلکہ اب جو ہے ہم سمجھ جائیں گے۔ لیکن ان تمام وارننگ کے باوجود ہمارے یہی حالات ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ خیر الناس اقراہم، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ لہٰذا روزانہ زندگی کا یہ معمول بنائیے کہ بہت زیادہ نہیں تو کم از کم 1 صفحہ 2 صفحہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور اس کو سمجھ کر کے پڑھیں گے، بہت زیادہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ روزانہ 1 پارہ پڑھیے، روزانہ جو ہے آدھا پارہ پڑھیے، اگر 1 صفحہ اگر آپ روزانہ پڑھیں گے تو اس سے آپ کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہے۔ یہاں تو سال ہر سال جو ہے قرآن کھولا ہی نہیں جاتا، بلکہ ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، قرآن کو پڑھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے، یہ گمراہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہر کس و ناقص قرآن کو پڑھ سکتا ہے، ہر کس و ناقص قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے، ایسا کچھ نہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ غیر مسلم ہیں، قرآن کریم کا جو ہے مطالعہ کرتا ہے۔ ابھی جو ہے ایک لیڈیز ہے جو ساؤتھ کی رہنے والی ہے، بہت وائرل ہوا اس کا ویڈیو جو ہے، وہ حج یا عمرہ پر بھی گئی تھی، اور اس کی ویڈیو جو وائرل، اور اس نے کہا کہ جو ہے ہم نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، اور قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے اس سے متاثر ہو کر کے ہم جو ہے مشرف اسلامی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ پہلے قرآن کے خلاف لوگ بولا کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف بولا کیا کرتے تھے، لہٰذا ہم نے کیا کیا؟ قرآن کا مطالعہ شروع کیا۔ اور جب ہم نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا تو ہمیں ایسا لگا کہ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن یہ جو ہمارے ہندوستان میں یہ دھرتی پر رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ ویسے مسلمان نہیں ہیں جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔ تو اس عورت نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں، تم اپنی زندگی کے اندر قرآن کے پیغام کو عام کرو، قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کی تلاوت کو عام کرو۔ تو آج یہ غیر مسلم جو مشرف اسلام ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، اور ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خیر الناس اقراہم، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کریم کو کثرت سے پڑھتے ہیں، لہٰذا ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ وَأَتْقَاهُمْ،
اور تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ متقی لوگ، متقی کون ہوتے ہیں؟ متقی وہ ہوتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رمضان میں جس طریقے سے عبادتوں کی پابندی کرتے ہیں اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی وہ عبادت کی پابندی ویسے ہی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد جو ہے عبادت میں کمی آ جاتی ہے۔ جس طریقے سے رمضان میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے تھے اسی طریقے سے شوال کے مہینے میں بھی وہ رب سے ڈرتے ہیں، ذی قعدہ کے مہینے میں بھی وہ رب سے ڈرتے ہیں، ذی الحجہ کے مہینے میں بھی وہ رب سے ڈرتے ہیں۔ سال بھر ان کی یہی حالت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے کہ رمضان میں ہم جو ہے نماز کی پابندی کیے، پھر اس کے بعد مسجد سے غائب ہو گئے، پھر رمضان ہی میں نظر آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے پڑھنے والے ہیں، واتقاہم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اور وہ امرہم بالمعروف ونہاہم عن المنکر، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو معروف کی چیزوں کا حکم دیتے ہیں۔ خود جو ہے نماز پڑھتے ہیں دوسروں کا بھی حکم دیتے ہیں، خود روزہ رکھتے ہیں دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں، خود قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں، یعنی جو کچھ نیکی کا کام خود کرتے ہیں وہ دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں۔ ونہاہم عن المنکر، خود جو ہے بیڑی نہیں پیتے ہیں دوسرے کو منع کرتے ہیں، خود جو ہے گٹکا نہیں چباتے ہیں دوسرے کو منع کرتے ہیں، تو حرام چیزوں سے خود بچتے ہیں اور دوسرے کو منع بھی کرتے ہیں، شرک سے خود باز رہتے ہیں دوسرے کو منع بھی کرتے ہیں، بدعات سے خود باز رہتے ہیں اور اسے دوسرے کو منع بھی کرتے ہیں۔ وَأْمُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَأَوْصِلُهُمُ الرَّحِيمَ۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ وَأَوْصِلُهُمُ الرَّحِيمَ، ایک مومن کی صفت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ کہ ان کے رشتہ دار انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، ان سے کٹتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ مومن ہے اس لیے ان کا رشتہ دار ان سے کٹتا ہے، لیکن وہ دوسرا مومن ہے اس لیے جو اس سے جڑتا ہے۔ اور صلہ رحمی اسے کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ آپ کا رشتہ دار آپ کے پاس تحفہ بھیج رہا ہے، آپ کے یہاں جو ہے گوشت بھیجا تو آپ گوشت بھیجیے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ ان کے ہاں جو ہے گوشت بھیج رہے ہیں، آپ ان سے جو ہے دوستی کر رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ آپ سے دشمنی مول لے رہا ہے، وہ آپ کے خلاف بول رہا ہے۔ مان لیجئے کہ ایسا رشتہ دار جو ہم سے دشمنی مول لے، ہمارے خلاف بولے ہم کبھی جو ہے برداشت نہیں کریں گے، ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور تم ہمارے خلاف بولتے رہتے ہو، ہماری غیبت میں لگے رہتے ہو، چغلخوری میں لگے رہتے ہو، کبھی نہیں برداشت کرے گا۔ لیکن صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ دار جو ہے دشمن ہو جائے لیکن اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرا۔ دیکھیے اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ عالمگیری اور آفاقی ہے، ہر کس و ناقص کے لیے ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، چھوٹوں کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، تمام لوگوں کے لیے مذہب اسلام کی تعلیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرا، وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ پتہ کیا چلا کہ ایک بڑا وہ ہے کہ جب اپنے چھوٹے سے ملاقات ہو تو اس کے ساتھ جو ہے شفقت سے پیش آئے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس سے میٹھے انداز میں بات کرے۔ یہ نہیں کہ ہم بڑے ہیں تو ہر وقت جو ہے آنکھ اور بھاؤں کو پھلائے رہتے ہیں اور جو ہے روبدار انداز میں بات کرتے ہیں، نہیں، بلکہ مذہب اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ لیس منا من لم یرحم صغیرا، اگر چھوٹا ہے تو ان کے ساتھ جو ہے شفقت سے پیش آنا ہے، ولم یعقر کبیرا، اور اگر ہمارے بڑے ہیں اور ہم چھوٹے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کی عزت کرنی ہے، ان کی توقیر کرنی ہے، اس لیے کہ وہ ہم سے بڑے ہیں، ولم یعقر کبیرنا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یامرہم بالمعروف، اور آپ نے بیان فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو معروف کا حکم نہیں دیتے، اور اسی طریقے سے ولم ینہی عن المنکر، اور وہ ہم میں سے نہیں جو منکر سے نہیں روکتے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی اپنے معاشرے کے اندر منکر کام کو پنپتے ہوئے دیکھتا ہے، معصیت کے کام کو پنپتے ہوئے دیکھتا ہے، تو ایک مومن کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فلیغیرہ بیدہ، وہ کیا کرے؟ اپنی طاقت کے ذریعے اس منکر کام کو ختم کرے۔ اگر اس کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، تو اپنے پاور کا استعمال کرے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اور اگر جو ہے طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، پاور اس کے پاس نہیں ہے، اسے خطرہ ہے کہ اگر پاور استعمال کریں گے تو جو ہے دیگر پاور والے بھی ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اگر ایسی پوزیشن میں نہیں تو کیا کرے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے کہے کہ بھائی یہ جو کام کر رہے ہو یہ گناہ کا کام ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس سے رکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، ایک شخص جو ہے ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، ایک شخص ہے جو زبان سے بھی نہیں روک سکتا، تو تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اپنے دل کے اندر برا جانا ہے کہ یہ جو ہے گناہ کا کام۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایمان کا سب سے کمتر ترین درجہ، ایمان کا سب سے کمتر ترین درجہ کیا ہے؟ کہ دل کے اندر برا جان لے کہ یہ جو ہے یہ گناہ کا کام ہے۔ لیکن ادنا درجہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اپنے پاور کا استعمال کرے، ہاتھ کا استعمال کرے، طاقت کا استعمال کرے، اور سیکنڈ نمبر پر کیا ہے؟ زبان کا استعمال کرے، زبان کے ذریعے منع کرے، اور سب سے آخر میں اور سب سے نچلے درجہ کیا ہے؟ کہ اگر یہ ایسا نہیں ہے تو دل کے اندر برا جانا۔ اب دیکھیے چند واقعات میں بیان کرتا ہوں کہ جب صحابہ کرام کے سامنے منکر کام انہوں نے ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کس پاور کا استعمال کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیا ہوا کہ وہ درخت، جس درخت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، کس درخت کا ذکر کیا؟ کس درخت کا ذکر کیا؟ بتائیے شوکت صاحب۔ اچھا وہ بھی ہے، ایک بار لوگ پہنچتے تھے اس طرح، ہاں وہ شجر ممنوعہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے کے اندر اس درخت کا ذکر کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، یہ وہ درخت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت مکہ میں بہت زیادہ تھی، اور مدینہ سے جب ہجرت کر کے جب آ گئے، مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو پھر بھی آپ کے خاندان کے بہت سارے لوگ وہاں تھے، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کی جو ہے مضبوطی بنی ہوئی تھی۔ تو بات یہ طے ہوئی کہ عثمان اگر جائیں گے تو کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر فاروق کو کہا تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو کوئی رشتہ دار کی وہاں نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائے تو ہم جو ہے اس کا کیسے مقابلہ کریں گے۔ اس کے برخلاف عثمان جو ہے ان کے بہت سارے رشتہ دار ہیں، ان کے حامی ہیں، تو ان کو بھیجیے، ان کو کوئی جو ہے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ چنانچہ جب یہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی گئی کہ حضرت عثمان کو ان مشرکوں نے کیا کیا ہے؟ شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ تو جب یہ بات آپ تک پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو رکھا اور کہا کہ یہ دیکھو یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ ہاتھ کن کا ہے؟ عثمان کا ہاتھ۔ اور چونکہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں اس لیے تم لوگ اس بات پہ بیعت کرو کہ اس نے جو ہے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے ان سے ہم جو ہے آخری وقت تک لڑیں گے۔ پتہ کیا چلا اس واقعہ کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ حضرت عثمان تو مکہ کے اندر موجود، لیکن چونکہ وحی نہیں آئی، جبرائیل امین آ کر کے نہیں بتلائے، وحی کا سلسلہ اس وقت جو ہے رابطہ نہیں قائم ہوا، اور یہ بات آپ تک پہنچائی گئی کہ عثمان جو ہے شہید کر دیے گئے، اور اس افواہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے کہ ہاں لگ رہا ہے کہ کئی لوگ بول رہے ہیں، لگ رہا ہے اتنا وقت لگ گیا۔ اور ادھر کیا ماجرا تھا کہ حضرت عثمان جب پہنچے تو لوگوں نے ان کے لیے باقاعدہ کھانا وغیرہ کا انتظام کیا،
اور جو ہے جس طرح ایک مہمان کا جو ہے استقبال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے ان کا استقبال کیا. اب حضرت عثمان چاہ رہے تھے کہ جلدی جلدی جو بات ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے بھائی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. اب جو حضرت عثمان کو 4 5 6 گھنٹے 7 گھنٹے لگے تو ادھر جو ان کی ضیافت ہو رہی تھی اس لیے جو ہے وقت لگ رہا تھا, اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ اتنا وقت کیوں لگا, اور جب زیادہ وقت لگ رہا تھا تو جو ہے آپ کو پریشانی ہوئی, اور جو ہے یہ بات بھی آگے ہو سکتا ہے کہ شہید کر دیے گئے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں. بہرحال کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, اور جو ہے پتہ چلا کہ وہ جو بات تھی کہ آپ شہید کر دیے حضرت عثمان, یہ افواہ تھی, یہ غلط ہے, یہ صحیح بات نہیں تھی. تو وہ درخت کو لوگ متبرک سمجھنے لگے, اس درخت کو لوگ متبرک سمجھنے لگے, اور قریب تھا کہ اس درخت کی وجہ سے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب دیکھا کہ لوگ وہاں جا کر کے میٹنگ کرتے ہیں, لوگ وہاں جا کر کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں, تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا ہی دیا, تاکہ جو ہے لوگ جو ہے اس درخت کو جو متبرک سمجھنے لگے ہیں اس سے پتہ نہیں لوگ جو ہے اور بھی جہالت کی چیزوں میں مبتلا ہوتے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا اور جو ہے فتنہ بڑھتا. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا. ہم لوگ کا ایک ساتھی تھا جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر کے آیا تھا, ان کا یہ کہنا تھا, دیکھیے کتنی بدعقیدگی ہے, جبکہ جو ہے یہ ادارے ہیں جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے. اس کا یہ کہنا تھا کہ وہاں جو ایک کنواں ہے, اس کنویں میں جو ہے اس کنویں کا سوتا جو ہے آب زمزم سے ملا ہوا, جبکہ یہ لوگ کون ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, قرآن دارالعلوم دیوبند پڑھے لکھے لوگ ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں. تو یہ لوگ جب اس طرح کی بات کریں گے تو عام جاہل کی کیا بات ہوگی. اور میرا ساتھی تھا, اس کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر ایک درخت بھی ہے, پتہ نہیں انار کا درخت کہہ رہا تھا کہ وہاں پر جاتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے یاد ہوتا ہے. ایسا تھوڑی نہ کسی درخت کے نیچے بیٹھنے سے جو ہے بہت زیادہ یاد ہوگا. تو یہ سب کیا ہے, جب جو ہے بدعقیدگی آ جاتی ہے تو اسی طرح کے منکر کی چیزوں کو اگر ہم کہیں دیکھیں کہ پنپ رہا ہے تو اپنے طاقت کا استعمال کریں اس کو ختم کریں. اب اتنا بڑا ادارہ آج کل جو ہے چونکہ جو ہے ورلڈ لیول پر جو ہے یہ ادارہ جو ہے مشہور ہو گیا ہے, اور جو طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں, تو وہاں پر جو ہے تعلیم پانے والے اور وہاں پر پڑھنے والوں کا جو ہے عقیدہ ایسا ہوگا, تو وہاں سے جو فارغ ہو کر کے عوام کے مابین لے جائیں گے عقیدہ, تو ان لوگوں کا عقیدہ کیسا ہوگا بتائیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, اپنے طاقت کا استعمال کرتے اس درختی کو کٹوایا. ایسے ہی اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ یہاں سے بدعقیدگی پھیل رہی ہے اور آپ کے پاس طاقت ہے, تو اپنے پاور کا استعمال کرتے اس کو ختم کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زمانے میں ایک شخص تھا, آج دیکھ رہے طرح طرح کی فتنے دنیا کے اندر پیدا ہو رہے, نت نئے فتنے, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا, شام میں جو ہے آدمی کافر ہو جائے گا, شام میں مومن ہوگا اور جو ہے صبح کے وقت کافر ہو جائے گا. اس طرح کے طرح طرح کی فتنے ہو رہے ہیں, پیدا ہو رہے ہیں, خوارج کے فتنے, تو یہ چاند والے فتنے, وحدت رویت کے فتنے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جن کا نام تھا صبیغ. کیا نام تھا؟ صبیغ نامی شخص تھا. وہ جو ہے سورہ زاریات پڑھتا تھا اور اس کی تفسیر اپنی منمانی تفسیر کرتا تھا اپنی طرف سے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی کہ صبیغ جو ہے اپنی طرف سے منمانی تفسیر کرتا ہے, تو انہیں بلایا حضرت عمر فاروق, اور بلانے کے بعد وہ جم کر کے پٹائی کی, جم کر کے جو ہے پٹائی کی کہ الفاظ ہیں اس کا, انہوں نے کہا کہ عمر فاروق بس کیجئے, میرے ذہن کے اندر جو اس آیت کی مناسبت سے فطور پیدا کر دیا تھا شیطان نے, یا جس فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا, اب وہ جاتا رہا. تو ایک شخص اگر فتنہ پرور ہو جو قرآن کریم کی آیت کی غلط تفسیر بیان کرے, سورہ کی تفسیر غلط بیان کرے, آج تو ٹی وی چینل کے اوپر آ کر کے جو ہے قرآن کریم کی غلط تفسیر بیان کرتا ہے, طرح طرح کے گمراہ لوگ, اور اپنے ویڈیو چینل کو بنا بنا کر کے بھیجتا ہے. تو مان لیجیے اگر ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں
تو کم از کم اپنا ویڈیو بنا کر کے ان تک تو بھیج سکتے ہیں کہ بھائی تمہارا جو یہ عقیدہ ہے قرآن کریم کی اس آیت کی جو تم تفسیر کرو یہ غلط تفسیر ہے، یہ صحیح تفسیر نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چم کر کی پٹائی کی، اتنی پٹائی کی کہ وہ کہنے لگا کہ جو ہے میرے ذہن کے اندر جو شیطان نے جو خطوط ڈالا تھا اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جو ہے قرآن کریم کی آیت کی غلط تفسیر بیان کر رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طاقت کا استعمال کیا۔ اسی درمیان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید کا انتقال ہو گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت معمولی شخصیت نہیں تھی۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو کچھ عورتوں نے نوحہ کرنا شروع کر دیا، زور زور سے رونے لگی۔ جب زور زور سے رونے لگی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عورتوں کو جو زور زور سے رو رہی تھی انہیں کہا کہ ادھر بھیجو، ادھر بلاؤ الگ تنہائی میں، اور پھر درہ لی، اور درہ لینے کے بعد جم کر کے پٹائی کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس وقت پردے میں تھی عورتیں، اور بعض کا دوپٹہ حضرت عمر فاروق کے درہ لگانے کی وجہ سے جب گرنے لگا تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ بے پردہ ہو گئی ہیں اور پھر آپ جو ہے ان کو پردہ میں آنے دیں، تب پھر جو ہے انہیں سزا دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جنہیں اسلام کی تعلیم کا پرواہ نہیں اس کا پرواہ عمر فاروق کیوں کرے گا، اسے بے پردہ ہونے دو، یہ اس لائق ہی ہے کہ بے پردہ ہو جائے۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو کہنے والے اہل حدیث ہے، اگر وہاں پر بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو نوحہ ماتم، رونا دھونا، چیخنا چلانا، جبکہ یہ وہ جماعت تھی کہ جس جماعت کے ہاں اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تو معاشرے کے دوسرے جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے کہ دیکھو یہ لوگ صحیح ہے۔ لیکن جس طریقے سے اہل حدیث لوگ روتے ہیں ویسے غیر بھی روتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ درے کا استعمال کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیماری تو ہر نوجوان کے اندر، اگر نمازی بھی ہے اس کے اندر بھی یہ بیماری ہے، زیادہ تر فیشن میں کیا کرتا ہے پاؤں کو ٹخنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوان کو دیکھا کہ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھے ہوا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا؟ انت حائزن، کیا کہا حضرت عمر فاروق نے؟ انت حائزن، کیا تمہیں حیض آتا ہے کیا؟ یعنی کیا تم عورت ہو کیا؟ عورت کے لیے کہ ٹخنا کے نیچے جو ہے اپنا ازار بند رکھے گی، کپڑے کو رکھے گی، اور تم جو ہے مرد ہو کر کے رکھ رہے ہو، تو کیا تمہیں حیض آتا ہے کہ تم اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے رکھتے ہو؟ سخت جملہ ہے، لیکن منکر کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سخت تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اگر منکر کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر اس کو نہیں روکتا ہے تو انبیاء کی جماعت نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی۔ وہ اعمال جو لعنت کے موجب ہیں ان اعمال میں سے یہ بھی ہے۔ آج ہم جو ہے اگر کسی بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں یعنی اس کے سامنے ہم حق جو ہے نہیں بیان کرتے، اسے ہم ٹوکتے نہیں، لیکن ہمارے جو اسلاف تھے ان کا طریقہ دیکھیں۔ یہ کون ہے؟ امام مالک بن انس، امام مالک رحمہ اللہ ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ خلیفہ ابو جعفر منصور کو، خلیفہ ابو جعفر منصور ان کے زمانے میں تو ان کو دیکھا مسجد نبوی میں، امام مالک نے دیکھا کہ وہ زور زور سے بات کر رہے ہیں۔ بھائی خلیفہ تھا، خلیفہ کا ایک پاور ہوتا ہے، تو وہ زور زور سے بات کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ یہ زور زور سے بات کر رہے ہیں تو فوراً انہوں نے ٹوکا اور کہا کہ مسجد نبوی کے اندر آپ زور زور سے بات کر رہے ہیں، اور یہیں سے چند قدم پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ جس طریقے سے تقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے بنفس نفیس موجود رہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے تھے، زور زور سے نہیں بول سکتے تھے، وہ تقدس اور احترام اب بھی باقی ہے، مسجد نبوی کے اندر ہیں۔ اور آپ گرچہ خلیفہ وقت ہے تو آپ زور زور سے بات نہ کیجیے بلکہ نرم انداز میں بات کیجیے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک بڑے آدمی کو دیکھا کہ زور زور سے بات کر رہا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جو وقت کے بڑے محدث تھے انہوں نے فوراً ٹوک دیا کہ آپ زور زور سے بات نہیں کیجیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو رہی ہے۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تک یہ بات پہنچائی گئی، یہ بات پہنچی کہ فلاں بستی میں 25 لوگ ہیں جس میں سے 24 روزہ نہیں رکھا، ایک صرف روزہ رکھا۔ تو پوچھنے والوں نے کہا کہ 24 کو تو ٹھیک ہے درہ لگایا جائے گا، روزہ نہیں رکھا ہے، قرآن کی خلاف ورزی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کیا، لیکن اس 25واں کو کیا کرے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ 24 کو تو بعد میں سزا دینا، 25 میں سے 24 کو تو بعد میں سزا دینا، سزا شروع اس سے کرو جو روزہ رکھے ہوا، اسی سے شروع کرو۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھائی وہ تو روزہ رکھا ہے، تو کہا کہ یہ 24 آدمی روزہ نہیں رکھ رہا تھا، اس کو اس نے منع نہیں کیا، اور منع کی بات تو الگ ہے، اس کے ساتھ وہ بیٹھا رہا۔ جب وہ 24 روزہ نہیں رکھ رہا تھا تو اس کے ساتھ اسے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے تھا، وہاں رہنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت کو نازل کیا ہے کہ جب تم یہ دیکھو کسی جماعت کو کہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے، یعنی ایسے وقت میں کہ جب یہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے، اور اگر انکار نہیں کر رہا ہے وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہے، یعنی شریعت کی کسی بھی چیز کا جو ہے یا تو انکار کر رہا ہے یا مذاق اڑا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُ، تو اس وقت جس وقت مذاق اڑایا جا رہا ہے اس وقت تک اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، ہاں اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جب وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائے۔ تو جب یہ 24 لوگ روزہ نہیں رکھ رہے تھے تو اس کے ساتھ انہیں رہنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ شروع ان سے کرو جس نے جو ہے روزہ رکھا ہے، اور 24 تو روزہ رکھے ہی نہیں ہیں، ان کو تو سزا ملنی ہے، لیکن ابتدا کس سے کرو؟ 25ویں سے جو روزہ دار تھا۔ اور جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ فلاں قوم کو ہلاک کرنا ہے، جاؤ فلاں قوم کو ہلاک کرنا ہے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اسے ہلاک تو کرنا ہے، لیکن اس میں کچھ نیک اور صالح لوگ بھی ہیں، تیرے مقرب لوگ بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اس بستی میں میرے مقرب لوگ بھی ہیں۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ وہ تیرے مقرب لوگ ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسے پہلے ہلاک کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقرب تو ہیں میرے، لیکن ان کے ہاں جو گناہ کا کام ہو رہا ہے اس نے نہیں روکا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کشتی میں ایک سوراخ ہونے کی مثال دی کہ اگر جو ہے ایک جماعت ہو جو سمندری سفر کر رہا ہو اور کسی شخص کو پانی کی ضرورت ہو، اب وہ شخص کیا کہے کہ بھائی میں اس کشتی کے اندر سوراخ کر کے میں پانی لے لیتا ہوں، اس لیے کہ پانی تو نیچے ہی موجود ہے۔ اگر کوئی نہیں روکے گا تو ایسی صورت میں وہ سوراخ کر دے گا، اور سوراخ کرنے کی وجہ سے پانی جو ہے جب داخل ہوگا کشتی کے اندر تو اس میں جتنے بھی افراد ہیں وہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے کسی معاشرے میں اگر برائی پنپ رہا ہے اور اس برائی کے خلاف جو ہے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے تو گویا کہ وہ تمام کے تمام جو ہے اس گناہ میں ملوث ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بے نمازی موجود ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ چلو ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کہنے کی کیا توفیق ہے۔ معاشرہ کیا، ہمارے گھر کے اندر جو ہے بے نمازی موجود ہے۔ بہت سارے مرد ہیں جن کی خود مرد نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے گھر کی عورتیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور عورتیں نہیں پڑھتی ہیں، بچے نہیں پڑھتے ہیں، بچیاں نہیں پڑھتی ہیں، بہویں نہیں پڑھتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کی مناسبت سے سوال کیا جائے گا۔ تو گھر کا جو بڑا شخص ہے ان سے پوچھا جائے گا، ان کی یہ ذمہ داری، یہ گھر کا وہ پورے کے طور پر ذمہ دار ہے۔ اب اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، نمازی ہے یا بے نمازی ہے، جو گھر کا بڑا فرد ہے اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ بڑا خود نماز پڑھ لیا بری وہ ذمہ ہو گیا، بلکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے گھر میں ان کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کی جو ہے خبر گیری کرے، ان کا محاسبہ کرے، ان کے بارے میں پوچھ گچھ کرے، اور جب خود نماز پڑھ رہا ہے تو گھر کے لوگوں کو تلقین کرے۔
ایک دن نہیں سنے گا، دوسرے دن نہیں سنے گا، تیسرے دن نہیں سنے گا، لیکن جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے رفتہ رفتہ جو ہے بے نمازی جو گھر ہے وہ نمازیوں سے آباد ہو جائے گا۔ ابھی 2-4 دن پہلے میرے ساتھی نے جو واٹس ایپ کے اوپر بھیجا تو جو ہے یعنی مزاحیہ ہی انداز میں، لیکن انہوں نے جو ہے حوالہ دیا ہے، اور حوالہ کہاں کا؟ لجنہ دائمہ کا جو ہے فتویٰ کمیٹی جو ہے وہاں کا حوالہ دیتی ہوئے انہوں نے ہیڈنگ قائم کیا ہے کہ ایسے داماد جو اپنی سسرال میں جاتے ہیں اور وہ لوگ یعنی سسرال والے جو ہے اگر بے نمازی ہیں تو وہ داماد جو ہے متنبہ ہو جائیں، اور اس میں انہوں نے بنایا ہے کہ فتویٰ اللجنہ کمیٹی کا فتویٰ یہ ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آتا ہے یا داماد آیا ہوا ہے اور وہ بے نمازی ہے تو ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے، تو فتویٰ کمیٹی نے یہ کہا کہ اسے گھر کے اندر نہیں رہنے دیا جائے، اسے جو ہے بستر سمیت باہر پھینک دیا جائے۔ انہوں نے تھوڑا اپنے یعنی ہنسی لگانے کے انداز میں جو ہے بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن بات حقیقت ہے اور انہوں نے حوالہ دیا ہے، لجنہ دائمہ کا ہے، انہوں نے اس طرح ہیڈنگ قائم کیا ہے۔ تو اگر مان لیجئے کہ کسی گھر کا اس طرح کا مزاج ہو جائے کہ نہیں ہمارے گھر میں کوئی مہمان رہے گا، ہم تو خود نماز پڑھتے ہیں اور کوئی مہمان آئے گا تو وہ بھی نماز پڑھے گا، بے نمازی نہیں ہوگا، اسی طرح گھر کا جو داماد ہے وہ جو ہے بے نمازی رہے گا تو اسے ہم گھر کے اندر نہیں رہنے دیں گے، تو اس طرح کا جب مزاج ہوگا ہمارا دینی تب جو ہے ایسا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، کہ وہ اعمال جو لعنت کے موجب بنتے ہیں ان میں سے کیا ہے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دینا۔ اور بھی ضمن میں باتیں ہیں، بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے تو انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ اے اللہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج عالم اسلام کے حالات ناگفتبے ہیں، بیان کرنے کے لائق نہیں، اللہ ہم اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔